شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ایان علی کی سیاہ چمچماتی گاڑی حویلی نما گھر کے آہنی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیور نے پھرتی سے اتر کر اکبی دروازہ کھولا اور ایان اپنے مخصوص رعبدار انداز میں باہر نکلا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی سرد مہری اور غصہ تھا جو اس کے ارد گرد موجود ہر شخص کو محتاط رہنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ دن بھر کی تھکن اس کے چہرے پر نمایاں تھی، مگر اس کی کڑک دار چال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج کی طرف بڑھا جہاں عموماً ایک محیط خاموشی اس کا استقبال کرتی تھی۔ ایان کو شور و غل اور بے ترتیبی سے سخت چڑ تھی، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج کے وسیع و عریض اور شیشے کی طرح چمکتے فرش پر قدم رکھا، اس کی نگاہ سامنے کے منظر پر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا کہ شاید وہ تھکن کے باعث کچھ غلط دیکھ رہا ہے۔ سفید سنگ مرمر کے فرش پر قیمتی صوفے کے عین قدموں میں ایک سالہ معصوم سا بچہ بیٹھا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ریشمی کشن کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی گول مٹول سی صورت، بکھرے ہوئے ریشمی بال اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایان کے قدم وہیں رک گئے اور ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ اس کی سیاہ اور تیز آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اس گھر میں کسی بچے کا کیا کام؟ یہاں تو پرندہ بھی پر مارنے سے پہلے ایان کی اجازت کا محتاج تھا۔ اسی اثناء میں پرانا ملازم رحیم بابا ٹرے میں پانی کا گلاس لیے وہاں آ پہنچا۔ ایان کے چہرے کی سختی اور اس کی نظروں کا مرکز دیکھ کر رحیم بابا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ایان کی پاٹدار اور سرد آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ اس کی انگلی اس معصوم وجود کی طرف تھی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ رحیم بابا نے تھوک نگلتے ہوئے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ صاحب وہ آج ہی نئی کیئر ٹیکر آپ کی ماں کے لیے آئی ہے، یہ اسی کا بچہ ہے۔ کیئر ٹیکر کا بچہ؟ ایان کی آواز میں غصہ مزید بڑھ گیا۔ اسے معلوم نہیں کہ یہ گھر ہے یا کوئی پلے گروپ نہیں؟ کام پر آتے ہوئے بچے ساتھ لانے کی اجازت اسے کس نے دی؟ وہ مزید کچھ سخت الفاظ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی آواز بلند ہونے پر اس ایک سالہ بچے نے کشن چھوڑ کر ایان کی طرف دیکھا۔ ایان کے چہرے پر موجود غصے اور سختی سے بے نیاز اس بچے نے اپنے چھوٹے چھوٹے دودھیا دانت دکھاتے ہوئے ایک نہایت ہی پیاری اور بے ساختہ مسکراہٹ ایان کی طرف اچھالی۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا ایان کی طرف بڑھا۔ ایان جو ابھی تک غصے سے بھرا کھڑا تھا، بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوا، مگر بچہ اس کے قیمتی جوتوں کے پاس آ کر رک گیا اور اپنے ننھے منھے نرم و نازک ہاتھوں سے ایان کی پینٹ کا کپڑا پکڑ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ بچے کے اس لمس میں نہ جانے کیسا جادو تھا، کیسی عجیب سی کشش تھی کہ ایان کے ماتھے پر پڑے بل اچانک ڈھیلے پڑنے لگے۔ وہ بچہ اپنی معصومیت اور بے پناہ کشش سے جیسے ایان کو اپنی جانب کھینچنے لگا تھا۔ وہ جو بچوں سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا، آج اس ایک سالہ وجود کے آگے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بچے نے ڈگمگاتے ہوئے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ ایان کی طرف اوپر اٹھا دیے، جیسے گود میں اٹھانے کی ضد کر رہا ہو۔ رحیم بابا آگے بڑھا۔ صاحب میں اسے لے جاتا ہوں، آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ نہیں، ایان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر قدرے جھجکتے ہوئے اس ننھے وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بچے نے فوراً اپنے چھوٹے سے ہاتھ ایان کے گلے میں ڈال دیے اور اس کے سوٹ کے کالر سے کھیلنے لگا۔ ایک انجان سی حرارت اور سکون ایان کے سرد وجود میں اترنے لگا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں، تم میرا کافی کا مگ وہیں بھجوا دو اور اس کی ماں سے کہو کہ دھیان رکھا کرے۔ ایان نے ایک سرسری سا حکم دیا اور بچے کو سینے سے لگائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ رحیم بابا حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنے سخت گیر مالک کو ایک بچے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ دوسری جانب کچن کے ایک کونے میں کھڑی ہما کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے حالات نے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ 2 سال قبل اس کی زندگی میں جو طوفان آیا تھا، اس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اب اس کا کوئی نہیں تھا سوائے اس کے اس 1 سالہ بیٹے کے۔ وہ اپنے بچے کو گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا رشتہ دار تھا جو اس کی دیکھ بھال کرے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس حویلی میں بیگم صاحبہ کے لیے ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے جو ان کی دوائیاں اور خیال رکھ سکے، تو جاب ملتے ہی وہ فوراً چلی آئی تھی۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور وہ جانتی تھی کہ اسے ہر حال میں یہ نوکری بچانی ہے۔ اسے ڈر تھا کہ مالکان بچے کو دیکھ کر اعتراض نہ کریں، مگر بیگم صاحبہ ایک نرم دل خاتون تھی، اس لیے صبح تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا،
لیکن اب حویلی کے ملازمین کی سرگوشیوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس گھر کا اصل مالک چھوٹے صاحب واپس آ چکا ہے اور اس کی مزاج کے سختی کے قصے کچن تک گونج رہے تھے۔ ہما کا دل اپنے بچے کے لیے پریشان تھا جسے وہ لاؤنج میں بٹھا کر بیگم صاحبہ کی دوا لینے آئی تھی۔ ہما بی بی، رحیم بابا نے کچن میں داخل ہوتے ہی آواز دی، تمہارا بچہ صاحب کے پاس ہے، وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئے ہیں۔ یہ کافی کی ٹرے لو اور فوراً صاحب کے کمرے میں دے آؤ، اور سننا صاحب بہت غصے والے ہیں، ذرا احتیاط سے بات کرنا۔ ہما کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ صاحب کے پاس؟ اس کا دل ہولنے لگا، کہیں صاحب نے غصے میں بچے کو کچھ کہہ نہ دیا ہو، کہیں اس کی نوکری نہ چلی جائے۔ وہ جلدی سے ٹرے اٹھائے لرزتے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ اس کا دماغ مختلف خدشات کا شکار تھا۔ وہ اپنی انجان خوف کے سائے تلے پہلی منزل کے اس عالی شان راہداری میں پہنچی جہاں ایان کا کمرہ تھا۔ اس نے دروازے کے باہر رک کر ایک لمبی سانس لی، خود کو مضبوط کیا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اسے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ کمرے کے اندر کا منظر اس کے تمام تر خدشات کے بالکل برعکس تھا۔ کمرہ انتہائی پرتعیش اور سلیقے سے سجا ہوا تھا، مگر ہما کی نظر سیدھی بیڈ پر پڑی۔ اس کا 1 سالہ بیٹا بیڈ پر بیٹھا کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، اور اس کے سامنے اس گھر کا سخت گیر روبدار مالک ایان اپنا کوٹ اتار کر شرٹ کی آستینیں موڑے بیڈ پر جھکا ہوا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی نرم گیند سے کھیل رہا تھا۔ ایان کے چہرے پر وہ غصہ اور سرد مہری کہیں نہیں تھی جو عموماً اس کی پہچان تھی۔ وہ بچے کی کسی بات پر خود بھی ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ ہما ایک لمحے کے لیے اس منظر کے سحر میں کھو سی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی صاحب ہیں جن کے غصے سے سارا گھر کانپتا ہے، مگر پھر اسے اپنی حیثیت اور نوکری کا خیال آیا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور ادب سے بولی، صاحب آپ کی کافی۔ آواز سن کر ایان کے ہاتھ میں گیند رک گئی۔ وہ مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پر بچے کے لیے آئی تھی وہیں جم گئی۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہما کے ہاتھ میں کافی کی ٹرے تھی اور اس کی نظریں احتراماً جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے سیاہ رنگ کا سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، دوپٹہ سر پر ٹکایا ہوا تھا، اور چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سی پاکیزگی اور سادگی تھی۔ ایان کی نگاہ جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، اس کے جسم کا سارا خون جیسے منجمد ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے گیند چھوٹ کر بیڈ پر گر گئی۔ اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے حلق میں اٹک گئی۔ وہ آنکھیں، وہ چہرہ، وہ نقوش، یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور ماضی کے بند کواڑ ایک ہی جھٹکے میں کھل گئے۔ 2 سال پہلے سردیوں کے ایک ٹھٹرتی ہوئی شام تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے اور شاندار 5 اسٹار ہوٹل کے صدارتی سویٹ میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایان علی ایک غیر ملکی ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور طویل میٹنگ کے بعد اپنے کمرے میں لوٹا تھا۔ مسلسل کئی گھنٹوں کی بحث اور بزنس ڈیلز نے اس کے دماغ کو تھکا دیا تھا۔ وہ اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ فریش ہو سکے۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ اس سے پہلے کہ ایان مڑ کر دیکھتا یا کچھ سمجھ پاتا، ایک وجود اسے پوری قوت سے دھکیلتا ہوا تیزی سے کمرے میں داخل ہوا اور پلک جھپکتے ہی دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی اور اچانک ہوا کہ ایان، جس کے گارڈز ہمیشہ ہوٹل کے کوریڈور میں موجود ہوتے تھے، ششدر رہ گئے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے ساتھ ایک لڑکی پیٹھ لگائے کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس نے ہوٹل کے ریسیپشن اسٹاف کا یونیفارم پہن رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف کے گہرے سائے تھے۔ کون ہو تم؟ اور تمہاری ہمت کیسی میرے کمرے میں اس طرح گھسنے کی؟ ایان کی پاٹدار اور غصے سے بھری آواز کمرے میں گونجی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ لڑکی نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا اور چہرے پر وحشت تھی۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی، پلیز، خدا کے لیے پلیز مجھے یہاں رکنے دے، میں ابھی چلی جاؤں گی، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، پلیز۔ ایان کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ وہ کسی غیر متعلقہ شخص کو یوں اپنے پرائیویٹ سپیس میں برداشت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارے پیچھے کون ہے، میں تمہیں جانتا تک نہیں، ایسے کیسے تمہیں اپنے کمرے میں رکنے دوں؟ فوراً باہر نکلو ادھر سے، کہ پہلے میں سیکیورٹی کو بلاؤں۔
اس نے درشتی سے کہا اور فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایان کے ہاتھ سے ریسیور چھیننے کی کوشش کی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، آپ نہیں جانتے کہ میں کس طرح کے حالات سے گزر رہی ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے صرف کچھ وقت کے لیے یہاں پناہ لینے دے، میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ایان کی منتیں کرنے لگی۔ اس کی بے بسی اور آنسوؤں میں کچھ ایسی سچائی تھی کہ ایان جو پتھر دل مشہور تھا ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ مجبور ہو گیا۔ اس نے فون واپس کریڈل پر رکھ دیا، مگر اس کے ماتھے کے بل جوں کے توں تھے۔ لڑکی دوبارہ دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور کان لگا کر باہر کی آہٹیں سننے لگی۔ وہ بار بار آئی ہول سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوریڈور کی مدھم روشنی میں اسے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں ایک محیط خاموشی چھا گئی، جیسے صرف اس لڑکی کی تیز اور بے ترتیب سانسیں توڑ رہی تھیں۔ ایان صوفے پر بیٹھ کر اسے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ لڑکی کے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ بری طرح سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی اور خوفزدہ نظروں سے ایان کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ دروازہ مت کھولنا۔ روم سروس سر، باہر سے آواز آئی۔ ایان نے ایک گہری سانس لی۔ اب اس سے مزید کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے لڑکی کی طرف سرد نظروں سے دیکھا اور دبی ہوئی لیکن سخت آواز میں بولا، دیکھو، مجھے بھی تھوڑی دیر میں باہر ایک اور میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ تمہاری جو بھی کہانی ہے مجھے ابھی اور اسی وقت سناؤ، تاکہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں اور یہاں سے جا سکوں۔ میں اس طرح تمہیں اپنے کمرے میں بند کر کے باہر نہیں جا سکتا۔ لڑکی نے بے بسی سے آنسو صاف کیے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب سچ بتائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس نے کانپتی آواز میں بولنا شروع کیا، میرا نام ہما ہے۔ میں ایک بہت غریب اور مجبور گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ میں اپنے ماموں اور مامی کے پاس پلی بڑی ہوں۔ میں نے اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھایا اور اب اس ہوٹل کے ریسپشن پر نوکری کرتی ہوں۔ ہما کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو سیدھا دل پر وار کرتا تھا۔ ایان خاموشی سے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ میری مامی کو میرا اس گھر میں رہنا کبھی پسند نہیں آیا۔ وہ میرے سکون کی دشمن ہے۔ اب انہوں نے میرا رشتہ ایک ایسے شخص سے طے کر دیا ہے جو ایک نمبر کا جواری اور غنڈہ ہے۔ وہ ہر وقت جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ میں اس شخص سے کسی صورت شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے مامی کی بہت منتیں کی، لیکن انہوں نے اسی جواری سے پیسے لے رکھے ہیں۔ ہما ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ مامی نے اسے بتا دیا ہے کہ میں کس ہوٹل میں کام کرتی ہوں۔ وہ شخص روز یہاں آ کر مجھے تنگ کرتا ہے، میرا راستہ روکتا ہے۔ آج بھی وہ اپنے غنڈوں کے ساتھ نیچے لابی میں موجود ہے۔ میں نے اسے دیکھ لیا تھا، اسی لیے چھپ کر اوپر آ گئی۔ اب وہ مجھے روز دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر میں نے کل تک نکاح نامے پر سائن نہ کیے تو وہ مجھے پورے محلے میں رسوا کر دے گا، مجھ پر تہمت لگائے گا اور مجھے کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ ہما صوفے کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کئی دن چھٹیاں کی، ادھر ادھر اپنے لیے کوئی اور نوکری اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈتی رہی، لیکن میرا کوئی ہے نہیں۔ میں بالکل اکیلی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میرے حالات کب بدلیں گے، کب مجھے اس عذاب سے نجات ملے گی۔ ایان، جس کی زندگی ہمیشہ سے پرتعیش اور مسائل سے پاک رہی تھی، اس لڑکی کی درد بھری داستان سن کر اندر تک ہل گیا۔ اس کا برف جیسا سرد دل جو کسی کے آنسوؤں سے نہیں پگھلتا تھا، آج اس لڑکی کی بے بسی کے سامنے پگھلنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی غائب ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے روتی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر بولا، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو رات یہیں پر رک سکتی ہو۔ میں صبح سویرے یہاں سے چیک آؤٹ کر لوں گا، تب تک تم محفوظ ہو۔ تم اس صوفے پر سو جانا۔ ہما نے حیرت اور احسان مندی سے ایان کی طرف دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ صاحب، میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ وہ دروازے کے پاس سے ہٹ کر صوفے کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا ابھی ریسپشن پر کافی کام باقی تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے میں 2 گھنٹے رہتے تھے، لیکن وہ نیچے جانے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ اس کی جان اور عزت دونوں داؤ پر لگی تھی۔ ایان نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک موسم نے کروٹ لی۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور کمرے کی بڑی کھڑکیوں کے شیشے بجنے لگے۔ آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے اور پھر اچانک بادل پوری شدت سے گرجے۔ یہ گرج اتنی زوردار اور اچانک تھی کہ صوفے پر اونگتی ہوئی ہما بری طرح ڈر گئی۔ اس کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ آہ! وہ خوف کے مارے اپنی جگہ سے اچھلی اور کانپنے لگی۔
ایان جو فائلیں پڑھ رہا تھا اس کی چیخ سن کر فوراً بیڈ سے اترا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہما کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کے بازو تھام لیے اور دوسری طرف اس کی چیخ کو دبانے کے لیے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ شش، خاموش، ڈرو مت، صرف بادل گرجے ہیں۔ ایان کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور سرگوشی تھی۔ ہما کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایان کو اپنے سینے میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے ایان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جب ایان کی نظر ہما کی سیاہ، خوفزدہ اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ٹکرائی تو جیسے وقت تھم گیا۔ ایک عجیب سی کشش، ایک اندیکھی آگ تھی جس نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہما کی قربت، اس کے وجود کی بھینی بھینی خوشبو اور اس کی بے پناہ معصومیت نے ایان کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ وہ جو دنیا بھر کی خوبصورت لڑکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، آج اس معمولی سی ریسیپشنسٹ کی قربت سے پگھل رہا تھا۔ ہما کے لبوں پر رکھا ایان کا ہاتھ دھیرے دھیرے پھسلا اور اس کے رخسار کو چھونے لگا۔ اس لمس میں ایک جادو تھا جو دونوں کو مدہوش کر رہا تھا۔ ہما نے بھی مزاحمت نہیں کی، شاید وہ بھی اس کی پناہ اس کے تحفظ کے سحر میں کھو چکی تھی۔ ایک انجانی سی بے خودی نے ایان کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ کہاں موجود ہے، اس کا رتبہ کیا ہے اور یہ لڑکی کون ہے۔ بارش کے طوفان کے ساتھ ساتھ اس رات کمرے کے اندر بھی ایک طوفان برپا تھا، جذبات کا طوفان جس نے دو اجنبیوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا جس کا انجام انہیں معلوم نہیں تھا۔ اور اب وہ اس کے گھر میں اس کی ماں کی کیئر ٹیکر کے طور پر موجود تھی۔ صاحب، ہما کی لرزتی ہوئی آواز نے ایان کو ماضی کے اس گہرے بھنور سے کھینچ کر واپس حال میں لا پٹکا۔ وہ بری طرح چونکا، جیسے کوئی گہری نیند سے جاگا ہو۔ اس کے سامنے وہی ہما کھڑی تھی، وہی آنکھیں، وہی نقوش، مگر اب وہ اس ہوٹل کی ریسیپشنسٹ نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر میں اس کی اپنی ماں کی کیئر ٹیکر بن کر کھڑی تھی۔ اور پھر ایان کی نظریں ہما سے ہٹ کر بیڈ پر بیٹھے اس 1 سالہ معصوم بچے پر پڑیں۔ اس کے دماغ میں تیزی سے حساب کتاب چلنے لگا۔ 9 مہینے کی مدت اور یہ 1 سال کا بچہ، 2 سال کا عرصہ۔ ایان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ وہ حیرت، صدمے اور ایک ناقابل بیان احساس جرم کے ملے جلے جذبات میں گھرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی اس بچے کو دیکھتا تو کبھی مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی ہما کو۔ یہ اسی کا بچہ تھا، اس کے اپنے خون کا حصہ جو آج اس کے قدموں میں کھیل رہا تھا۔ وہ ہما جسے وہ اس رات کے بعد کبھی ڈھونڈ نہیں پایا تھا، آج قدرت اسے خود اس کے گھر، اس کے بیڈ روم تک لے آئی تھی۔ تم؟ ایان کے حلق سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ اس کی آواز میں وہ روب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کپکپاہٹ تھی جو اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک بار پھر وہی طوفانی رات والی خاموشی اور تناؤ چھا گیا تھا، لیکن اس بار فیصلہ ہوٹل کے کمرے میں نہیں بلکہ ایان کے اپنے گھر اور اس کی زندگی کی بنیادوں پر ہونا تھا۔ کمرے میں ایک ایسا بوجھل اور جان لیوا سکوت طاری تھا جس سے صرف بیڈ پر بیٹھے اس معصوم بچے کی ہلکی ہلکی کلکاریوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ ایان علی جو اپنے فیصلوں اور اپنے روب کے لیے پورے شہر میں جانا جاتا تھا، اس وقت بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ہما کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھیں اور دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ہما کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے ہلکی ہلکی لرز رہی تھی جس سے پیالیوں کے ٹکرانے کی مدھم آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ایان نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اپنے بکھرتے ہوئے حواس کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے چند قدم آگے بڑھائے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور بے یقینی تھی۔ ہما، اس نے پکارا تو ہما کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ تم وہی ہو نا جو اس رات اس ہوٹل کے روم میں مجھے ملی تھی؟ ہما نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی سیاہ اور گہری آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک چمک تھی، مگر اس کی نظروں میں کوئی شعور نہیں تھا۔ اس نے نہایت دھیمی لیکن واضح آواز میں جواب دیا، جی میں وہی ہوں۔ یہ 2 لفظ ایان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ اس کا آخری شک بھی یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑاتے قدموں سے مزید آگے بڑھا اور بیڈ کے قریب جا کر رکا، جہاں وہ 1 سالہ بچہ اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایان کا ہاتھ کانپتے ہوئے اٹھا اور اس نے بچے کے نرم گال کو چھوا۔ ایک انجان سی حرارت اس کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی سیدھی دل تک اتری۔ اور یہ بچہ؟ ایان کی آواز گلے میں اٹکنے لگی تھی۔ وہ سوال کر رہا تھا لیکن اسے جواب پہلے سے معلوم تھا۔
ہما نے اپنی نظریں دوبارہ جھکا لیں اور اس کی پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ جی یہ آپ کا ہے۔ اس اعتراف کے ساتھ ہی ایان کے دل پر ندامت اور صدمے کا ایک گہرا اور تاریک احساس چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے اوپر آ گری ہو، اس کے گھٹنوں میں جیسے جان نہ رہی ہو۔ وہ وہیں بیڈ کے کنارے پر دھپ سے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ماضی کا وہ لمحہ اسے کسی خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں صرف ایان کی بھاری سانسوں اور ہما کے خاموش آنسوؤں کی آواز گونجتی رہی۔ پھر ایان نے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے اس رات کے بعد تمہیں بہت ڈھونڈا ہما۔ ایان کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو ہما نے اس مغرور شخص میں کبھی تصور بھی نہیں کی تھی۔ میں بہت شرمندہ تھا۔ وہ رات گزرنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے یہ احساس مارے ڈال رہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میں نے ایک مجبور، روتی ہوئی اور بے بس لڑکی کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا۔ میں تمہیں ہوٹل میں، اس کے آس پاس ہر جگہ ڈھونڈتا رہا، لیکن تمہارے بارے میں کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہوٹل والوں نے بتایا کہ تم اس رات کے بعد سے ڈیوٹی پر ہی نہیں آئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی ہما؟ ہما نے چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور کرب تھا۔ جب میں اس طوفانی رات کے بعد اگلی صبح واپس اپنے گھر گئی تو میری مامی نے گھر میں ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سچ بتانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بار بار میرے بارے میں غلیظ اور غلط باتیں کر رہی تھیں۔ چونکہ میں رات بھر غائب رہی تھی اس لیے محلے میں بھی یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ میرا کسی کے ساتھ چکر ہے اور میں نے رات اسی کے ساتھ گزاری ہے۔ ہما بولتے ہوئے رک گئی، جیسے ان تلخ یادوں کا زہر دوبارہ اس کی رگوں میں اتر رہا ہو۔ ایان بے بسی اور تکلیف سے اسے سن رہا تھا۔ مامی کو تو جیسے ایک بہانہ مل گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس نہ سر چھپانے کی جگہ تھی، نہ جیب میں پیسے تھے۔ میں کئی دن سڑکوں پر در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ پھر ایک بھلے مانس نے مجھے ایک NGO کے شیلٹر ہوم کا راستہ دکھا دیا۔ میں نے وہاں پناہ لی اور وہیں رہنے لگی۔ ہما نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اب تکیے سے کھیل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ممتا کی ایک انوکھی چمک ابھری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو پہلے تو میں بہت گھبرائی، لیکن جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اسے پہلی بار اپنے سینے سے لگایا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کمزور نہیں پڑوں گی۔ مجھے اپنے بچے کو اس طرح یتیم خانے اور شیلٹر ہوم کی محتاجی میں بڑا نہیں کرنا۔ میں اپنے بچے کو ایک اچھی، باوقار اور خودداری بھری زندگی دوں گی، وہ زندگی جو میں نے خود کبھی نہیں جی۔ ہما کی آواز میں اب ایک ماں کا عزم اور حوصلہ تھا۔ اس لیے میں نے شیلٹر ہوم سے نکل کر نوکری کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ میں نے مختلف جگہوں پر چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ پھر مجھے ایک جاننے والی کے ذریعے اس حویلی میں کیئر ٹیکر کی نوکری کا پتہ چلا۔ میں یہاں انٹرویو دینے آ گئی اور میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ مجھے ایک باعزت نوکری کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے ایک محفوظ چھت بھی مل رہی تھی۔ میں اب یہاں بہت مطمئن تھی، لیکن ہما نے ایک گہری سانس لی اور ایان کی آنکھوں میں دیکھا۔ خدا کی قسم میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ ہما نے جب اپنے اس 1 سال کے دکھوں، در بدر کی ٹھوکروں اور اذیت ناک سفر کی داستان سنائی تو ایان کا سینہ جیسے پھٹنے لگا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نے شہر کے سب سے طاقتور اور امیر ترین انسان نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو کس طرح جہنم بنا دیا تھا۔ ایان ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے وہ کیا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ اس نے ہما کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہما۔ ایان کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ میں اگر اپنی ساری زندگی اور ساری دولت بھی تمہارے قدموں میں رکھ دوں تب بھی اپنے اس گناہ کا، اس جرم کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں ایسا نہیں تھا ہما۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کی مجبوری کا، کسی کی بے بسی کا اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس طوفانی رات میں مجھے کیا ہو گیا تھا، کس طرح میں بہک گیا، کس طرح میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور تمہارے اتنے قریب آ گیا کہ میں نے تمہاری زندگی تباہ کر دی۔ مجھے سچ میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس ایک لمحے کے اندھے پن نے تمہیں کتنی اذیت ناک سزا دی ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ ایان کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک مجرم کی طرح اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا جو اس کے اپنے گھر میں ملازمہ بن کر آئی تھی۔ ہما نے جب ایان کو اس طرح ہاتھ جوڑے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی اور صابر لڑکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر ایان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو روکا۔ نہیں صاحب، پلیز ایسا مت کریں، آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، ہما نے نرمی لیکن پختگی سے کہا۔ اس رات
جو کچھ ہوا وہ صرف آپ کا گناہ نہیں تھا، اس میں میرا بھی اتنا ہی قصور تھا۔ جب آپ بہکے تھے تو میں نے بھی تو کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، میں نے بھی آپ کو نہیں روکا تھا۔ میں خوفزدہ ضرور تھی مگر میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ شاید تقدیر نے ہماری قسمت میں وہ گناہ، وہ لغزش لکھ دی تھی۔ ہم دونوں ہی اس رات کے طوفان اور حالات کے آگے ہار گئے تھے۔ ہما بیڈ کی طرف مڑی اور اپنے بیٹے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ بچے نے فوراً اپنی ماں کی گردن میں باہیں ڈال لیں۔ ہما کے چہرے پر ایک نہایت پرسکون اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ لیکن صاحب، ہما نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس گناہ کا، اس لغزش کا ثمر کتنا خوبصورت ملا ہے۔ خدا نے میرے تمام دکھوں کے بدلے مجھے ایک بہت خوبصورت، معصوم اور پیارے سے بیٹے سے نوازا ہے۔ اس نے میری تنہائی دور کر دی ہے اور میری زندگی کو ایک مقصد دے دیا ہے۔ ایان نے نم آنکھوں سے اس خوبصورت منظر کو دیکھا۔ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، ایک ایسا بچہ جس میں ایان کا خون دوڑ رہا تھا۔ لیکن ایان کے ذہن میں ابھی بھی ایک سوال بری طرح کھٹک رہا تھا۔ ہما، ایان نے گلے گیر آواز میں پوچھا، جب تم اتنے برے حالات میں تھی، جب تمہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا، تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، تب تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم جس ہوٹل میں کام کرتی تھی انہیں میرے بارے میں سب معلوم تھا۔ تم چاہتی تو ہوٹل کی انتظامیہ سے میرا نام اور پتہ لے کر مجھے بہت آسانی سے ڈھونڈ سکتی تھی۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہما کچھ دیر خاموش رہی۔ وہ اپنے بیٹے کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی اور پھر اس نے نظریں اٹھا کر پورے وقار کے ساتھ ایان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو یا بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک حیرت انگیز خودداری چمک رہی تھی۔ صاحب، میں چاہتی تو واقعی آپ کو ڈھونڈ سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ کوئی بہت بڑے اور امیر انسان ہیں، لیکن ہما کی آواز میں ایک ایسا درد اور سچائی تھی جس نے ایان کو اندر تک ہلا دیا۔ مجھے لگا کہ شاید آپ مجھے اور اپنے اس بچے کو اپنانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہم تو ایک دوسرے کی زندگی میں صرف ایک لمحے کی بھول تھے، ایک طوفانی رات کی غلطی تھی۔ مجھے اس بات کا شدید خوف تھا کہ اگر میں آپ کے پاس آئی اور آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا یا اس بچے کو اپنانے سے منع کر دیا تو میں وہ دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میری مامی نے تو مجھ پر تہمت لگائی ہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھ پر کوئی الزام نہ لگا دیں۔ ہما نے اپنے بچے کو مزید مضبوطی سے سینے سے لگایا۔ میں غریب ضرور ہوں، لاوارث ضرور ہوں، مگر میرے پاس میری عزت نفس اور میری خودداری کے سوا اور کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھوکی مر جاؤں گی، ٹھوکریں کھا لوں گی، لیکن آپ کے پاس آ کر اپنی خودداری اور عزت نفس کا سودا نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے بچے کو اپنی محنت کی روٹی کھلانا پسند کیا، بجائے اس کے کہ میں کسی کی منتیں کرتی جو شاید ہمیں بوجھ سمجھتا۔ ہما کی یہ باتیں ایان کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھیں۔ اس لڑکی کی خودداری نے ایان کے غرور اور اس کی دولت کو اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا تھا۔ وہ ایک پرتعیش حویلی کا مالک تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو دنیا کا سب سے غریب اور کورا انسان محسوس کر رہا تھا، اور اس کے سامنے کھڑی ایک معمولی سی کیئر ٹیکر اپنے کردار اور خودداری کی وجہ سے ایک ملکہ لگ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک بار پھر خاموشی سی چھا گئی تھی، مگر یہ خاموشی اب ماضی کے بوجھ سے نہیں بلکہ مستقبل کے ان دیکھے فیصلوں کے بوجھ سے بھاری تھی۔ ایان جو اب تک اپنی ندامت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، ہما کی خودداری اور اس کے صابرانہ لہجے کو سن کر ایک عزم نو سے بھر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ قدرت نے اسے ایک دوسرا موقع دیا ہے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا، اور اس معصوم جان کو اس کا جائز حق دینے کا جو اب تک بن باپ کے لیبل کے ساتھ جی رہا تھا۔ ایان نے نم آنکھوں کے ساتھ ہما کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی سرد مہری نہیں بلکہ ایک پختہ ارادہ تھا۔ تمہاری خودداری نے آج مجھے میری اوقات دکھا دی ہے ہما، ایان نے دھیمی لیکن پر اثر آواز میں کہا۔ تم نے اکیلے اس طوفان کا مقابلہ کیا، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، لیکن اپنا سر نہیں جھکایا۔ مگر اب بس، اب بہت ہو چکا۔ میں تمہیں اور اس بچے کو اب مزید ایک پل کے لیے بھی کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ہما نے حیرت سے ایان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خدشات کے سائے تھے۔ صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں صرف ایک ملازمہ ہوں، بیگم صاحبہ کی کیئر ٹیکر نہیں۔ ایان نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور ہما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم اس گھر کی ملازمہ نہیں ہو، اور نہ ہی یہ بچہ کسی گمنامی میں پلے گا۔ ہم نکاح کریں گے، میں دنیا کے سامنے تمہیں اپنی شریک حیات کے طور پر اپناؤں گا اور اس بچے کو وہ نام دوں گا جس کا یہ حقدار ہے۔ ایان علی کا بیٹا کسی شیلٹر ہوم یا پرائے گھروں کی خاک نہیں چھانے گا، وہ اس حویلی کا وارث بن کر جیے گا۔ ہما کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن صاحب، بیگم صاحبہ، دنیا والے، آپ کا رتبہ، لوگ کیا کہیں گے؟ کہ ایان علی نے ایک معمولی سی ملازمہ سے لوگوں کی پرواہ میں نے کبھی نہیں کی ہما، اور اب تو بالکل نہیں کروں گا۔
جہاں تک میری ماں کا تعلق ہے تو وہ مجھ سے زیادہ اس سچ کی حقدار ہیں۔ ایان نے مڑ کر بیڈ پر بیٹھے بچے کو دیکھا جو اب اپنے انگوٹھے کو منہ میں لیے بڑی معصومیت سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ایان نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھایا اور ہما سے مخاطب ہوا، میرے ساتھ آؤ۔ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھیں جب ایان اور ہما داخل ہوئے۔ ایان کی گود میں بچے کو دیکھ کر وہ مسکرائیں، لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر سنجیدگی اور ہما کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ ٹھٹک گئیں۔ ایان بیٹا، کیا ہوا ہے اور تم اس بچے کو کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایان اپنی ماں کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ بچے کو اب بھی سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس رات سے لے کر آج تک کا سارا سچ، اپنی لغزش، ہما کی بے بسی اور اس بچے کی حقیقت ایک ایک کر کے بیان کر دی۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا، نہ اپنا گناہ اور نہ ہما کی پاک دامنی۔ بیگم صاحبہ کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ ان کا چہرہ حیرت اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ وہ کبھی ایان کو دیکھتی تو کبھی ہما کو، جو سر جھکائے دیوار کے ساتھ لگی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ کمرے میں ایک مہیب خاموشی چھا گئی تھی۔ تو یہ بچہ، بیگم صاحبہ کی آواز لرز رہی تھی۔ جی اماں جان، یہ آپ کا پوتا ہے، میرا خون، ایان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن ہما نے اس غلطی کو تنہا پالا ہے۔ میں اس کا مجرم ہوں اور اپنے اس گناہ کو بوجھ لے کر مزید نہیں جی سکتا۔ میں ہما سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بیگم صاحبہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھیں اور ایان کے قریب آئیں۔ ایان کو لگا شاید وہ غصہ کریں گی، شاید ہما کو گھر سے نکال دیں گی، لیکن ان کے عمل نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ایان کی گود سے اس بچے کو لے لیا۔ بچے نے بیگم صاحبہ کو دیکھا اور اپنی مخصوص معصوم مسکراہٹ کے ساتھ ان کے دوپٹے کو پکڑ لیا۔ بیگم صاحبہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ انہوں نے بچے کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر بے شمار پیار دیا۔ میرا بچہ، میرا پوتا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کتنا ظلم ہوا تم پر، کتنی تکلیف اٹھائی تم نے میری جان۔ انہوں نے دھیرے سے ہما کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ ہما بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ تم نے تو اس گھر کی لاج رکھی، میرے پوتے کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ تم ملازمہ نہیں، تم تو اس گھر کی عزت ہو۔ ہما بیگم صاحبہ کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جیسے برسوں کا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا ہو۔ ایان نے سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح اس کی ماں اپنے پوتے کو سینے سے لگائے اسے چوم رہی تھی اور بچہ ان کی گود میں محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ ایان اور ہما کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اس بار ان نظروں میں نہ خوف تھا نہ دامت، بلکہ ایک انجانی سی محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ ایان نے مسکرا کر ہما کی طرف دیکھا اور ہما نے پہلی بار اس کے چہرے پر وہ سکون دیکھا جو صرف سچائی کے اعتراف کے بعد ملتا ہے۔ حویلی کی وہ اداس فضا اب ایک نئی امید سی بھر گئی تھی۔ وہ بچہ جو اب ایک بھول سمجھا گیا تھا، آج اس پورے خاندان کو ایک کرنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، جیسے اس نئے رشتے اور نئے آغاز پر اپنی مہر ثبت کر رہی ہو۔ حویلی کے در و دیوار آج ایک عجیب سی روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ وہ گھر جو کبھی خاموشی اور سرد مہری کا مسکن تھا، آج پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ ایان اور ہما کا نکاح نہایت سادگی مگر وقار کے ساتھ پڑھایا جا چکا تھا۔ بیگم صاحبہ نے خود ہما کو سرخ رنگ کے خوبصورت جوڑے میں تیار کیا تھا، جس میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ پرانی زردی اور خوف اب ایک حیا آمیز سرخی میں بدل چکا تھا۔ چہرے پر اطمینان کی جھلک واضح تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ایان کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے سجا ہوا تھا۔ ہما بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھ اپنی گود میں سمٹے ہوئے تھے۔ وہ بچہ جو ان دونوں کی زندگیوں کو ملانے کا ذریعہ بنا تھا، اب برابر کے کمرے میں بیگم صاحبہ کی آغوش میں گہری نیند سو رہا تھا۔ ایان نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور قدم بڑھاتے ہوئے ہما کے قریب آ کر رک گیا۔ ہما کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اسے اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہما، ایان کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور نرمی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ہما نے خاموشی سے سر اٹھایا، مگر اس کی نظریں ایان کے چہرے پر ٹکنے سے کترا رہی تھیں۔ ایان نے دھیرے سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایان نے سرگوشی کی، لیکن اس خوبصورتی سے کہیں زیادہ مجھے تمہاری وہ ہمت اور سچائی عزیز ہے جس نے مجھے ایک بہتر انسان بنا دیا ہے۔ ہما کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ دھیمی آواز میں صاحب، مجھے ابھی بھی یہ سب ایک خواب لگتا ہے۔
میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کی وہ سیاہ رات جس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا کبھی اتنی روشن صبح میں بدل جائے گی۔ ایان نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور نفی میں سر ہلایا۔ پہلی بات تو یہ ہما کہ اب مجھے صاحب کہنا چھوڑ دو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا شریک حیات ہوں، مجھے ایان کہہ کر پکارو۔ اور دوسری بات، وہ رات اب ماضی کا ایک قصہ ہے جسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج تمہاری اور میرے بیٹے کی ہر ذمہ داری میری ہے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، تمہاری خودداری کو آزمایا ہے، لیکن اب میں اپنی ساری زندگی تمہارے ان آنسوؤں کا قرض اتارنے میں گزار دوں گا۔ ہما نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر ایان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے وہاں وہ پرانا غرور نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور احترام نظر آیا۔ آپ کو معلوم ہے، ہما نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جب اس حویلی میں آئی تھی تو میں آپ سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک سنگ دل انسان ہیں، لیکن جب میں نے آپ کو پہلی بار اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو میرا وہ سارا ڈر ختم ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اس سخت چہرے کے پیچھے ایک بہت نرم دل باپ چھپا ہوا ہے۔ ایان کھل کر مسکرایا۔ وہ بچہ ہے ہی اتنا پیارا کہ اس کے سامنے میرے سارا غصہ پگھل گیا۔ سچ تو یہ ہے ہما کہ اس نے مجھے باپ بننے سے پہلے ایک انسان بننا سکھایا۔ میں نے اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں زندگی کی اصل حقیقتوں کو بھلا دیا تھا، لیکن تم دونوں نے مجھے جینا سکھایا۔ وہ اٹھ کر ہما کے برابر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہما کے چہرے سے زلفوں کی ایک لٹ ہٹائی اور اس کے ماتھے پر پیار بھرے لمس کے ساتھ اپنا عہد دہرایا۔ آج اس پہلی رات میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ سارا سکون اور خوشیاں دوں گا جن کی تم حقدار ہو۔ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا سوائے خوشی کے۔ ہم مل کر اپنے بیٹے کی ایسی پرورش کریں گے کہ اسے کبھی اپنی پہچان پر شرمندگی نہ ہو، بلکہ وہ فخر سے کہہ سکے کہ وہ ایان علی کا بیٹا ہے۔ ہما نے اپنا سر ایان کے کندھے سے ٹکا دیا۔ ایک سکون، ایک تحفظ کا احساس اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ وہ جو برسوں سے تنہا طوفانوں کا مقابلہ کر رہی تھی، آج اسے ایک ایسی پناہ گاہ مل گئی تھی جہاں اسے اب کسی مامی یا کسی جواری کا خوف نہیں تھا۔ میں بھی آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں، ہما نے مدھم لہجے میں کہا۔ میں اس گھر کو اپنی محبت سے بھر دوں گی۔ میں بیگم صاحبہ کی بیٹی بن کر رہوں گی اور آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی۔ شکریہ ایان، مجھے اور میرے بچے کو اپنانے کے لیے۔ ایان نے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے ہما کہ تم نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے ایک مکمل خاندان کی خوشی دی۔ اسی خوشی میں یہ چھوٹا سا تحفہ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں بہت پسند آئے گا۔ ایان نے یہ کہتے ہوئے مخملی ڈبے سے چھوٹی سی چین نکالی جس میں ایان اور ہما کے ناموں کے پہلے حروف اے اور ایچ لکھے ہوئے تھے۔ یہ تحفہ پا کر ہما بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، یہ بہت خوبصورت ہے، آپ نے میرے لیے لیا ہے تو؟ ایان نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، ہاں یہ تمہارے لیے ہے، تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کہ تم میری محبت ہو۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے وہ چین ہما کے گلے میں ڈال دی۔ اس کی انگلیوں کا لمس جب ہما کی گردن سے ٹکرایا تو اس کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ باہر آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں حویلی کے درختوں سے ٹکرا کر ایک مدھم موسیقی پیدا کر رہی تھیں۔ کمرے میں موجود وہ دو